الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ۔ سورہ ملک شریف کی آیہ کریمہ تلاوت کی، جس کے اندر میرا رب فرماتا ہے الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، سبحان لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور وہی غالب ہے، غفور اور بخشنے والا ہے۔ اب اس آیہ کریمہ کے اندر رب ذوالجلال کی قدرت کے بعض آثار کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کی قدرت کے نظارے تو بے شمار ہیں، بے شک، پوری کائنات کے اندر اس مالک الملک کی قدرت کے نظارے موجود ہیں، بے شک، لیکن اس آیہ کریمہ کے اندر بعض قدرت کے آثار کو بیان کیا گیا۔ ایک تو موت اور حیات یعنی زندگی، اس کا مقصد بیان کیا گیا کہ زندگی کس چیز کا نام ہے، زندگی اللہ نے ہمیں دی کیوں ہے۔ یہ جو ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ مال کمانا، مال کھانا، یہ لاہ و لائب، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اب اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی زندگی کا مقصد بیان کر رہے ہیں کہ یہ زندگی کیوں عطا کی ہے۔ رب فرماتا ہے الذی خلق الموت، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا۔ اب سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ موت کس چیز کا نام ہے۔ انسانوں اور حیوانوں میں جسم سے روح کے جدا ہو جانے اور حواس کے کام چھوڑ جانے کا نام موت ہوتا ہے۔ انسانوں اور حیوانوں میں روح کے جسم سے جدا ہو جانے اور حواس کے کام کرنا چھوڑ جانا، اس کا نام کیا ہے؟ موت۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں موت نام ہے مر جانے کا، مٹ جانے کا، ختم ہو جانے کا۔ نہیں، جسم سے روح جدا ہو گئی، اب ہمارے جسم کے اندر اب زندگی کس کا نام ہے؟ جسم کے اندر روح موجود ہے اور حواس کام کر رہے ہیں، ہاتھ کام کر رہے ہیں، پاؤں کام کر رہے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور ناک سونگھ رہا ہے، کان سن رہے ہیں، یہ حواس ہمارے کام کر رہے ہیں۔ اس کا نام کیا ہے؟ زندگی ہے۔ جیسے ہی ہمارے جسم سے روح جدا ہو جائے گی اور حواس کام کرنا چھوڑ جائیں گے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ موت۔ اور ایک جہان سے دوسرے جہان منتقل ہونے کا نام کیا ہے؟ موت۔ نہ مر جانے کا، نہ مٹ جانے کا، نہ ختم ہونے کا۔ اسی لیے لوگ بعض داریے بن گئے، کہتے ہیں یہ بندہ ختم ہو گیا، اس کے لیے کیا ہے؟ بعض معتزلہ بن گئے جو قرآن و سنت سے اعتزال کر گئے، دور ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کس کے لیے فاتحہ پڑھتے ہو، کس کے لیے قرآن پڑھتے ہو، کس کے لیے صدقہ کرتے ہو، کس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہو؟ یہ تو بندہ مر گیا، مٹی مٹی ہو گیا، ختم ہو گیا۔ مماتی نظریہ جنہوں نے قائم کر لیا۔ حالانکہ موت جسم سے روح جدا ہو جانے اور حواس کے کام چھوڑ جانے کا نام کیا ہے؟ موت ہے۔ اور زندگی روح کے جسم کے اندر موجود ہونے اور اسی طرح حواس کے کام کرنے کا نام کیا ہے؟ موت۔ اب رب فرماتا ہے اب زندگی کا مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، تمہاری آزمائش کرے کہ ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ اب اعمال میں
ایک اخلاص ضروری ہے اور دوسرا عمل شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے. یہ دونوں بیک وقت پائے جانے کیا ہے؟ ضروری ہے. اگر کسی بندے کا عمل وہ اخلاص کے ساتھ ہے، اخلاص کا مطلب ہے اللہ کی رضا ہونا، اگر اللہ کی رضا اس کے عمل میں شامل ہے اور عمل شریعت کے مطابق نہیں ہے، پھر بھی قابل قبول نہیں ہے. اور اگر کسی بندے کا عمل درست ہے، درست سے مراد شریعت کے مطابق ہے، لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، رب کی رضا نہیں ہے، تو پھر بھی قابل قبول نہیں ہے. بیک وقت دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک بندہ بڑی خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، بڑی اللہ کی رضا اخلاص نیت کے ساتھ تہجد بھی پڑھ رہا ہے، صلاۃ الاوابین بھی پڑھ رہا ہے، 5 دن کے فرائض بھی ادا کر رہا ہے، اشراق بھی پڑھ رہا ہے، چاشت بھی پڑھ رہا ہے، لیکن اسے استنجے کا طریقہ نہیں پتا، اسے وضو کا طریقہ نہیں پتا. وہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اسے نہیں پتا کہ مفسد نماز کون کون سی چیزیں، نماز کو توڑنے والی چیزیں کون کون سی ہیں. اب نماز میں وہ کام کر جاتا ہے جو نماز کو توڑ دیتی ہے، یا اس کا ابتدا سے وضو ہی درست نہیں، یا اس کا استنجا ہی درست نہیں، یا وہ شرائط نماز کو ہی نہیں جانتا، یا اس نے واجبات نماز ہی نہیں ادا کیے. اس کا جانتے ہے تو بڑے خلوص کے ساتھ بندہ دیکھتا ہے، بندہ کہتا ہے یار یہ پہنچا ہوا شخص ہے، یہ اتنا کمال کا شخص ہے، یار اللہ اس سے راضی ہے، لیکن کیا ہے اس کا عمل شریعت کے مطابق ہی نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیے کیا اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟ کہ اس کا عمل شریعت کے مطابق نہیں ہے. ایک بندہ شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے، نماز جو ہے وہ صحیح، وضو بھی، استنجا بھی اچھا کیا، وضو بھی اچھا کیا، شرائط نماز، ارکان نماز، واجبات نماز، مفسدات نماز سے بچتے ہوئے، مکروہات سے بچتے ہوئے نماز وہ اپنی پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی نماز کے اندر اخلاص نہیں ہے، وہ ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، نمود و نمائش ہے. لوگ کہیں گے واہ 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 بڑا اچھا نمازی ہے، بڑا اچھا پرہیزگار ہے. یا بندہ مال خرچ کرتا ہے، نیت ارادے میں اللہ کی رضا نہیں ہے، بلے بلے ہو جائے، لوگ کہیں جی فلاں حاجی صاحب، فلاں خان صاحب، فلاں ملک صاحب، فلاں پاکستانی صاحب، فلانا انگلینڈی صاحب بڑا جو ہے یہ بڑا پیسہ خرچ کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، بڑا پیسہ لگا ہے، مسجد مدرسے بنا رہا ہے، غریبوں کو دے رہا ہے، بے سہاروں کو دے رہا ہے، یتیموں کی مدد کر رہا ہے، ادھر خرچ کر رہا ہے، ادھر خرچ کر رہا ہے، لیکن کیا ہے نیت کے اندر؟ کیا ہے؟ اخلاص نہیں ہے، فطور ہے. لوگ کہیں جی بڑا صدقہ خیرات کرنے والا ہے. مجھے یہ بتائیے، عام سیدھی سادی بات ہے، کیا ایسے بندے کا صدقہ و خیرات اور یہ اچھے اعمال قبول ہوں گے؟ نہیں. وجہ کیا ہے؟ اس کے عمل میں اخلاص نہیں ہے. دونوں چیزوں کا بیک وقت پایا جانا یہ ضروری ہے، ایک اخلاص اور دوسرا عمل شریعت کے مطابق ہو. دونوں جب بیک وقت پائے جائیں گے تب اس بندے کی عبادات، جو چھوٹا عمل بے شک کرے، وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوگا؟ قبول ہوگا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا اچھا بندہ کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر بھی لمبی ہو اور اعمال بھی اچھے ہو، ایسا بندہ اچھا ہو. سبحان اللہ. اللہ نے عمر بھی اس کو لمبی عطا فرمائی اور عمل بھی اللہ نے اس کو اچھے عطا فرمائے ہیں، ایسا بندہ اچھا ہوتا ہے. اور فرمایا برا، پوچھا گیا برا شخص کون ہے؟ طال عمرہ وسیء عملہ، جس کی عمر لمبی ہو لیکن عمل اچھے نہ ہو، ایسا بندہ برا ہوا کرتا ہے. تو اب یہ بات ہمیں پتہ چل گئی کہ زندگی مقصد کیا ہے؟ اللہ ہماری آزمائش کر رہا ہے. کس کے ذریعے آزمائش کر رہا ہے؟ ممنوعات کے ذریعے اور احکامات کے ذریعے. دو چیزیں ہماری زندگی کا لب لباب، خلاصہ نچوڑ ہے. یہ پلے باندھ لے ساری زندگی کام دے گی. ایک اللہ نے قرآن مجید میں دو چیزیں یہ اتاری، ایک اس میں احکامات ہیں، احکام حکم ہے کرنے کا، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج ادا کرو، صدقہ خیرات کرو، احکامات اچھائی کرو، امر بالمعروف، اچھے کام کرو، کرنے کا حکم دیا ہے اللہ نے.
اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے برے افعال سے، برے کاموں سے بندوں کو روکا ہے. ایک احکامات ہیں، دوسرے ممنوعات ہیں، مشتبہ چیزیں ہیں جن میں شک پڑ جائے، ان سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کرو. اور جو حرام ہیں ان کے تو قریب جانے کا بھی حکم نہیں، ان کے قریب بھی نہیں جانا. اور اسی طرح جتنے بھی حرام افعال ہیں، حرام چیزیں ہیں، ان سے دور. ہماری زندگی کا لب لباب خلاصہ نچوڑ دو چیزیں. اللہ آزما رہا ہے. بعض بندوں حلال آمدنی تھوڑی ہوتی ہے لیکن حرام آمدنی زیادہ ہوتی ہے. اب یہاں بندے کا امتحان ہے. وہ ادھر دیکھ رہا ہے بندہ حرام کما رہا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں کما رہا ہے، بڑا بینک بیلنس، بڑی کوٹھیاں، بڑے مکان، بڑا عیش و عشرت کے اندر ہے. دوسری طرف بندہ تھوڑا وہ کما رہا ہے لیکن اس کی آمدنی تھوڑی ہے، حلال آمدنی ہے لیکن کیا ہے؟ تھوڑی ہے. اب یہاں پر بندے کا امتحان ہے. اللہ اس کو بھی آزما رہا ہے، اس کو بھی آزما رہا ہے. وہ حرام میں مبتلا ہو گیا اور یہ اب اس کی مال کی فراوانی، اس کی مال و دولت، اس کی عیش و عشرت اس کے سامنے ہے، لیکن یہ اس کی طرف نہیں جاتا. یہ اپنے اس حلال آمدنی پہ خوش باش ہے، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی اہل و عیال کو حلال کھلا رہا ہے، یہ خوش ہے. اس کی طرف جا کر دل اس کی طرف مائل نہیں ہوتا کہ میں بھی وہ کام کرنے لگ جاؤں. وہ کہتے ہیں شکر ہے مالک تو نے مجھے تھوڑا دیا ہے لیکن حلال کا عطا فرمایا، میں خود بھی کھا رہا ہوں، اپنی آل اولاد کو بھی کھلا رہا ہوں. یہی اولاد کل کے میدان معاشر میں یہ اللہ کی بارگاہ میں والد کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کرے گی. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے احیاء العلوم کے اندر روایت کو نقل فرمایا، دو چیزیں وہ اللہ کی بارگاہ میں اولاد اپنے والدین کی شکایت کرے گی اولاد. ایک کہ اے اللہ، اس ہمارے والد کے اوپر ضروری تھا، لازم تھا یہ ہمیں رزق حلال کھلاتا، اس نے ہمیں رزق حلال نہیں کھلایا، لہٰذا اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے والد کی شکایت کرتے ہیں. اللہ کے فرائض میں سے ایک فرض والدین کے اوپر یہ بھی ہے، والد کے اوپر یہ بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو حلال کھلائے، حرام نہ کھلائے. فرائض کے بعد ایک فرض یہ بھی ہے کہ حلال کھلائے، حدیثوں میں ہے، بالکل واضح ہے. اللہ اکبر. اللہ نے والدین کو اتنا بڑا مقام جو دیا ہے تو ایسے ہی تو نہیں مل گیا مقام. اولاد والدین کے چہرے کو دیکھے، دن میں 100 مرتبہ دیکھے، اللہ بیٹھے بیٹھے حج اور عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایسے ہی تو نہیں ملتے. والدین کی ڈیوٹیاں بھی زیادہ ہیں، اسی وجہ سے محنت مشقت زیادہ ہے، اور ادھر اللہ نے رتبے اور مقام بھی بڑھا دیے. تو اب دوسری چیز کیا ہے؟ اولاد شکایت کرے گی، اے اللہ اس ہمارے باپ کے اوپر یہ ضروری تھا، ہم اولاد ہیں، ہمیں علم دین سکھاتا، اس نے ہمیں علم دین نہیں سکھایا. فرض علوم اس نے ہمیں نہیں سکھائے، جو علوم فرض ہیں اس نے وہ نہیں سکھائے. اب فرض علوم کیا ہے؟ بچہ ابھی جوانی کی طرف جا رہا ہے، بالغ ہو گیا، تو اب بلوغت کے بعد کے جتنے علوم ہیں اس کے اوپر فرض ہو چکے ہیں. بچی ہے، بالغہ ہے، اس کے بعد اس علوم اس کے اوپر سیکھنے کیا ہے؟ فرض ہے. پاکی ناپاکی کے علوم، نماز کے فرائض، واجبات، یہ ساری چیزیں سیکھنے. جو چیز فرض ہے اس کا علم سیکھنا فرض ہے، جو واجب ہے اس کا علم سیکھنا کیا ہے؟ واجب ہے. جو سنت ہے اس کا علم سیکھنا کیا ہے؟ سنت ہے. اسی طرح بندہ کوئی کاروبار کرتا ہے، اب اس کاروبار کی طرف جانے سے پہلے اب اس کاروبار کے متعلق جانچ پڑتال پوچھنا کہ یہ کاروبار حلال ہے، حرام کس طرح ہو جاتا ہے، کون سی شکیں شامل ہو جائے حرام ہو جاتا ہے، کون سی ہو حلال ہوتا ہے. تو اسی طرح بیع شرع، خرید و فروخت کے مسائل سیکھنا اس کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے. حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور جب آپ باہر جاتے نا بازاروں کے اندر، مارکیٹوں کے اندر، جب آپ بازار میں داخل ہوتے ہاتھ میں اس طرح کوڑا رکھا ہوا ہوتا، جا کر دکانداروں سے پوچھتے تمہیں خرید و فروخت کے مسائل آتے ہیں؟ وہ جب کہتے ہمیں نہیں آتے، کوڑا اٹھا کے مارتے، ہاں دبر شریف کے اوپر لگاتے، کمر پہ لگاتے، ہاں کہتے ہو تم ہمیں حرام کھلا رہے ہو، تمہیں حرام حلال کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں حرام کھلا رہے ہو. اب کیا ہے؟
اب ہمارے حکمران ماشاءاللہ رعایا ماشاءاللہ سارا کوئی ایسا ہی ہے، آبے کعبہ ہی بگڑا ہوا ہے، اور کیا حکمران، ان کو تو سورہ فاتحہ نہیں آتی، ان کو نماز سنے نماز نہیں آتی، وہ کیا عوام سے پوچھیں گے، دکانداروں سے پوچھیں گے تمہیں جو ہے بے شرع، ان کو پوچھو بے کس کو کہتے ہیں، شرع کس کو کہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو الف خالی ہے اور بے کے نیچے ایک نقطہ ہے، بس یہ بتا ہم نے حکومت سنبھالنی ہے، ہم نے ووٹ لینے، ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے نا۔ لیکن وہ خلافت کا نظام تھا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ بازاروں میں جاتے اور وہاں جا کر کے ان سے پوچھتے، لوگ خوف کے مارے، جو اس کا اہل نہیں ہوتا وہ اس کو کاروبار کرنے نہیں دیتے، دکان کے اوپر بیٹھنے نہیں دیتے۔ آج جس کی مرضی آئی دکان کھول کے جہاں مرضی بیٹھ گئے، مولویوں نے اپنی دکانیں کھولی، پیروں نے اپنی دکانیں کھولی، حکمرانوں نے اپنی دکانیں کھولی، سب نے اپنی اپنی دکانداری چمکائی۔ حضرت مولا علی کے دور میں جو واز کرتا، گفتگو کرتا، آپ اس کے اوپر بھی جا کر پوچھتے کہ تجھے جو ہے ناسخ منسوخ کا پتہ ہے کہ قرآن کی کون سی آیت کا حکم باقی ہے، قرآن کی کون سی آیت کا حکم تبدیل ہو چکا ہے، منسوخ ہو چکا ہے، کس آیت نے آ کر اس حکم کو منسوخ کیا ہے؟ اگر کہتا نہیں پتہ مجھے، اب کہتے چل دفع ہو جا، تجھے یہاں واعظ و نصیحت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بصرہ کی مسجد میں واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، اللہ اکبر، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا ہے جوان یہ بتا کہ کون سی چیز علماء کے دلوں سے دین کو نکال لیتی ہے؟ تو جب آپ نے یہ سوال کیا تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے آگے سے عرض کی، یا شیخ، یا امیر المومنین، طمع اور لالچ علماء کے دلوں سے دین کو نکال لیتی ہے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا شاباش بیٹے، تم نے اچھا جواب دیا ہے، بصرہ کی دھرتی پر اگر کوئی کسی کو واعظ و نصیحت کرنے کی اجازت ہے تو امام حسن بصری تجھے اجازت، سبحان اللہ، تیرے علاوہ کوئی بھی یہاں واعظ و نصیحت گفتگو نہیں کر سکتا۔ اس محراب و منبر پر بھی آج بس کوئی ترازو ہے نہیں، جس کی مرضی آئی بیٹھ گیا، جس کو دین کا پتہ ہے نہیں پتہ وہ بھی بیٹھ گیا، تو اس لیے لوگوں کے بھی کباڑے ہو رہے ہیں، لوگوں کو بھی دین کا نہیں سمجھ، پہچان ہے ہی نہیں، راہبر و رہنما کون بننے کا اہل ہے، اس مسلح کا وارث کون ہے، منبر پہ بیٹھنے کا اہل کون ہے، ترازو ہی ختم ہو چکا۔ تو اس لیے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تمہاری آزمائش کرتا ہے، تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ ممنوعات، جن چیزوں سے منع کیا اب ان سے بچتا کون ہے، اور احکامات جن کا حکم دیا ان کو بجا لاتا کون ہے، وہ ان کے اوپر عمل کون کرتا ہے۔ اب ان دو کاموں کے اندر ہماری پوری زندگی ہے۔ اب ہم جس شعبے میں جائیں گے دیکھیں گے، پوچھیں گے، علماء سے رہنمائی لیں گے۔ کہتے ہیں آج کل تو سب کو پتہ ہے، آج کل نیٹ کے اوپر سارا کچھ ہے، یوٹیوب کے اوپر سارا کچھ ہے، ٹی وی کے اوپر سارا کچھ ہے۔ اگر ٹی وی نے دین سکھانا ہوتا، یوٹیوب نے دین سکھانا ہوتا، ہاں تو پھر اللہ نبیوں کو کیوں بھیجتا؟ 1.25 لاکھ نبی اللہ نے بھیجے ہیں، ایک ٹی وی بھیج دیتا، ایک یوٹیوب بھیج دیتا، ایک فیس بک بھیج دیتا، اس سے ہی سارے دین سیکھنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ، کیسی جاہل دنیا ہے، دین سے غافل ہے، نہ سمجھ ہے۔ ہاں، استاد کے پاس بیٹھیں گے، آپ مسئلہ پوچھیں گے، آپ کو مضبوطی کے ساتھ ادھر ادھر سے باندھ بوند کے ہر اعتبار سے کہیں سے تھوڑا سا سوراخ بھی نہ رہ جائے، آپ کو استاد مسئلہ سمجھائے گا، پڑھائے گا۔ لیکن آپ یوٹیوب کے اوپر یا ادھر ادھر سنیں گے، وہاں کوئی سمجھانے والا نہیں، بس وہ اپنی روٹین سے رٹا رٹایا بیان کر رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کس ماحول میں بیان کر رہا ہے، آپ وہاں سے سنیں گے تو کیا آپ کو فائدہ ہوگا؟ وہ کس کے لیے بیان کر رہا ہے، وہ آپ اپنی طرف کھینچ رہے، وہاں کوئی رہنمائی اور وہاں کوئی اصلاح موجود نہیں ہے کامل طور پر۔ کچھ نہ کچھ چلو اصلاح کی بات تو ہے، لیکن کامل اصلاح جس طرح استاد شاگرد کی یا مسئلہ سمجھاتا ہے اس طرح وہاں پر سمجھایا نہیں جاتا۔ اس لیے اپنے علماء کرام کے ساتھ وابستہ رہ کر کے جن مسئلوں میں بندے کو علم نہ ہو تو عوام کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ علماء سے رہنمائی لیں تاکہ کہیں مشتبہ یا حرام کاموں کے اندر نہ پڑ جائیں اور اپنی زندگی برباد نہ کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.